ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے اور یہ بکریاں چرا رہے تھے، تو ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی بکریوں کو چھوڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو حفظ کرنے کے لحاظ سے اور حدیث کو یاد کرنے کے لحاظ سے یہ ایک نایاب جو جسے صحابی کہتے ہیں اور جسے اصحاب صفا ہم کہتے ہیں کہ صفا یونیورسٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے پڑھنے والے طالب علموں کے اندر ان کا شریک ہے، اور صفا، ہاں جی۔ اور اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس کے گھر کے اندر مہمان ٹھہرے ہیں، تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ ایک روایت ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا، اپنی اونٹنی نکالی، اس وقت یہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا اپنی اونٹنی نکالی اور گئے ڈھونڈتے حضرت عقبہ بن عامر تک پہنچے، تو انہیں کہنے لگے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے وہ مجھے بیان کریں۔ انہوں نے کہا پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ آپس کے اندر بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں، لیکن آپ کی جو میں نا بات مانتا ہوں اور اپنا تعارف کرواتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا، مہمان کے طور پہ آپ کے ہاں کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب بتایا کہ میں حدیث پہلے انہوں نے سنائی، فرمایا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما ستر اللہ، کہ جو شخص مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایوب انصاری ہوں، تو حضرت عقبہ بن عامر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایوب انصاری آپ کو تو فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہیں آپ مجھے حکم کرتے میں مدینہ کے اندر آ جاتا، آپ کیوں اتنا لمبا سفر کر کے ہیں؟ تو 6 ماہ کا انہوں نے سفر کیا وہاں تک پہنچنے تک۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ نہیں آپ کو میں نے اپنے گھر لے کے جانا ہے، آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھی معاہدہ ہوا ہے ہمارا، میں نے اپنا نام بتانا ہے، آپ کے پاس مہمان نہیں ٹھہر سکتا، کہیں میری نیت کے اندر فطور اور خرابی نہ آ جائے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کا سفر کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے گئے، صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال کا سفر کیا ہے، اور ہم 15 منٹ 20 منٹ گرمی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ صحابہ کے درجات تک پہنچنا بڑی بات ہوتی ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ صحابہ صفا کی بات ہو گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم بچاؤ اپنے آپ کو، ایاکم بچاؤ اپنے آپ کو، والدخول اور داخل ہونے سے علی النساء عورتوں پر، بچاؤ اپنے آپ کو عورتوں پر داخل ہونے سے۔ فقال فرمایا رجل ایک آدمی نے سوال کیا آقا کی محفل کے اندر، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ارأیت کیا آپ کا خیال ہے الحمو دیور کے بارے میں، آقا کیا خیال ہے؟ قال فرمایا الحمو جو دیور ہے الموت وہ موت ہے، دیور کیا ہے وہ موت ہے، یعنی کہ دیور سے جو ہے نا وہ پردہ کرنا چاہیے۔ دیور کا پتہ ہے سب کو؟ دیور کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی پردہ لازم ہوگا ان پہ کرنا، ان کا پردہ لازم ہوگا۔ اچھا ہاں جی ایاکم والدخول بچاؤ اپنے آپ کو اور داخل ہونے سے عورتوں پر، بچاؤ اپنے آپ کو اور داخل ہونے سے عورتوں پر۔ قال فرمایا النساء عورتوں پر، نساء عورتیں۔ فقال فرمایا رجل ایک آدمی نے یا رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت کیا آپ کا خیال ہے الحم و دیور کے بارے میں؟ قال فرمایا الحم دیور جو ہے الموت موت ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی دیکھتا رہتا ہے اور بھائی لے کے بھاگ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ سمجھ نہیں ہے۔ ایکم والدخول علی النساء
بچاؤ عورتوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو پولا داخل ہونے سے عورتوں پر، جہاں پہ عورتوں کی جہاں پہ محفلیں ہوں، ٹھیک ہے، وہاں سے جانے سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ آگے والی روایت بڑی آسان ہے، بے پردگی کے خطرات۔ کافی عجیب بہت ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں ٹھیک ہے، مورے نبوت پیچھے پڑھا میں ہے کہ نہ پڑھا میں؟ اچھا، ترجمے کے لحاظ سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، آگے جو ہم نے 10 آیات جو پڑھنی تھی آج، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آسان ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل انشاءاللہ ہم 15 آیات پڑھیں گے، آج کی کمی پوری کریں گے۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نبی بنایا ہے کہ میں پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی تکمیل کروں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید ان کا خلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درخت پھل سے اور انسان اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ تعلیم سے پہچانا چاہتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تم قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرو۔ شناخت کس سے کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت قرآن مجید سے کرنی ہے کہ آپ کا رہن سہن، آپ کے معاملات کیسے ہیں، پہچاننا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا ہے، اور زمانے کی سچی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بالکل رحمت تھا۔ ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ معلوم ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد خلق ہے، حکم ماننے والوں کو خوشخبری سناتے اور نافرمانوں کو ڈراتے ہیں، انجاموں کو پناہ اللہ کے بندوں اور رسول سب کام کو اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور جو تمام معاملات ہوتے ہیں ان پہ توکل اور بھروسہ کر کے یقین اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں، اور کسی بھی ذات پہ یقین نہیں ہوتا۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اجر بھی اللہ کے پاس ہے اور میں توکل بھی اللہ پہ کرتا ہوں۔ نہ عادت کے سخت اور نہ بول چال میں کرخت، نہ عادت کے ساتھ، ٹھیک ہے، بندہ کسی سے مذاق کرتا ہے تو بس اوقات بندہ غصے کے اندر بیٹھا ہو تو بندہ کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو پھر جب بندہ آپ غصے کے اندر بیٹھا ہو تو پھر کہتا ہے کہ یار تو میں نے مذاق نہ کیتا کر۔ جب بندہ کسی سے مذاق کرے تو کہتا ہے یار تو جدو میں تیرے مذاق کی تھی تو غصے چ ہی رہنا ہے۔ وہ بھائی عادت کے سخت نہیں بننا، اگر سخت عادت ہو گئی ہے، اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، غصہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، آپ کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہنا کہ میں تیرے مذاق کرنا ہے تو تم کرنا ہے، اس طرح نہیں کہنا ہے۔ عادت اپنی اچھی بنانی ہے، بول اپنے نہ بول چال میں کرخت، سخت بول نہیں بولنا، میٹھا بول بولنا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ چہرہ مسکرا کے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسکرانے کے بدلے میں بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنا بول اچھا ہونا چاہیے۔ چیخ کر نہیں بولتے تھے، اچھا چیخ کر نہیں بولتے تھے، چیخیں لگانا اور کہہ کے لگانا، چار دوستوں کے اندر بیٹھ کے زور زور سے، اکثر طور پہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا پھر 14 اگست کے موقع کے اوپر یا دوسرے تیسرے معاملات کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ ہم نے یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے کہ چیخ چیخ کے نہیں بولنا، سنجیدہ بننا ہے۔ بدی کا بدلہ ویسا ہی نہیں دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ بھائی جس نے ہمیں مرغی کھلائی ہے بھائی اسے ہم نے مرغی کھلانی ہے، جس نے ہمیں دال کھلائی مہمان کی قدر نہیں کی آپ نے، بھائی جس کے پاس جو چیز مہیا تھی اس نے کھلا دی ہے، آپ کے پاس جس چیز کی استطاعت ہے آپ کھلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ ان معاملات کے اندر کے وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں، بھی جو چیز گھر حاضر ہے آپ پیش کر دیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز شامل کریں۔ ان کا کام قوم اور مذہب کی خامیوں کو درست کرنا اور ایک اللہ کی وحدانیت کو قائم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا قوم اور مذہب کی باتیں جو ہے نا، اپنی قوم پرستی جو ہے نا وہ نہیں جاتی۔ اب رشتے کرنے ہیں جی، وہ تو ہماری قریشی فیملی کا ہے ہی نہیں، ہم کیوں دیں اسے، ہے نہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ارائی فیملی کا ہے ہی نہیں، ہم کیوں دیں بھائی ان کے۔ پھر جو ہے بچیاں 40-45 سال ہو کے اسی قوم پرستی کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو کیا ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ قوم پرستی تو یہ صرف شناخت ہے، اللہ نے بنائی ہے، باقی تو سب ایک ہی مٹی سے بنے انسان ہے۔ ہاں کر سکتی ہے،
کر سکتی ہے، عام بندے کے ساتھ سید عورت جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، اس میں اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ تھیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے اندر تو نہیں تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور ان کے روابط آپ نے پڑھا ہے مور نبوت کے اندر کہ دوستوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ ہاں جی؟ حضرت علی کا کیا پڑھا ہے؟ بچوں میں سب سے پہلے جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نا وہ کتنا گھرانہ اونچا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تو رہنے کے لیے ایک مکان بھی نہیں تھا تو ان کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، مذہب اور مذہب کی خامیوں کو درست کرنا ہے جی، ہمارے مذہب ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ قائم رہنا ہے، اللہ پہ یکتا ہونے پہ قائم رہنا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں بہروں کو کان دیتی ہے، اندھوں کو روشنی دے دیتی ہے۔ آپ کے ایسے بولوں کہ ایسی بات آپ کریں کہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوں، لوگ راست پہ آنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ آپ کے بول ایسے ہونے چاہیے، بہروں کو کان دے دے، ایسی سماعت کہ جس طرح جی گانے سننے میں مزہ بڑا آنے چس بڑی آنی ہے، آپ ایسے بول بولیں، ایسے آسان طریقے سے قرآن پڑھیں، ایسی دین کی باتیں کریں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، یعنی کہ ان کو کان دے دیں۔ اچھا، اور غافل دلوں پہ پردہ اٹھا دیتی ہے، غافل دلوں کی میل کچیل کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہے، ہر ایک خوبی سے آراستہ، ہر ایک خلق کریم سے عطا یافتہ سکینہ ان کا لباس ہے، نہ کوئی ان کا شعار ہے، ان کا ضمیر پاک دل تقوی ہے، ان کا کلام حکمت ہے، صدق و وفا ان کی طبیعت ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، جو آپ تقریر جو کریں نا ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ بیان کریں، واہ ماشاءاللہ بڑی الفاظی ہے ان کی، عفو احسان ان کی عادت ہے، عدل ان کی سیرت ہے، سچائی ان کی شریعت ہے، ہدایت ان کی رہنما ہے، ملت ان کا اسلام ہے، اور احمد ان کا نام ہے۔ کس طرح لفظ کا وزن کس طرح ہے، آپ جس طرح یہ آپ تسلسل بنائیں گے اپنے اس درس کی، اپنے تقریر کی، تو آپ نے یہ یاد بھی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ ضلالت کے بعد ہدایت دینے والی اور جہالت کے بعد اتنا والا سارے ہی کی تقریبا یاد کرا نہیں پروگرام پر جو راوی یا پڑھیا وہ ہر جات سارا ایک غلام اے تے ہن ایتھے اکٹھے تھے بانو تے بنے ہوئے سوچا وہ یاد نہیں سب نے یاد کر کے نا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اگلے ٹیسٹ کے اندر یہ آ سکتا ہے۔